کرتوت کی وجہ سے تریپورہ کے اندر سینکڑوں گھر جلا دیے گئے پیٹرول ڈال کر چھینٹ کر. ایک محلے میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے, ایک گھر میں آگ لگائی جاتی ہے, منٹوں سیکنڈوں کے اندر کم سے کم 200-300 گھر جل کر تباہ ہو جاتے. کیا ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم تریپورہ کے لوگوں کے لیے آواز بلند کریں؟ کون سا قوم؟ آپ وہ قوم ہے جس نے 313 نے پورے 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈال دیا. آپ وہ قوم ہیں کہ 1000 کی تعداد نے 3000 لشکر جرار کو دھول چٹایا تھا. آپ وہ قوم ہیں جو 30,000 نے 6 لاکھ آرمی رومن فوجیوں کے ناک میں نکیل ڈال دیے تھے. آپ وہ قوم ہیں جو 15,000 کی تعداد نے 3 لاکھ فوجی لشکر کا مقابلہ کیا. آپ وہ قوم ہیں کہ آپ تنہا ہوتے 600 کی تعداد آپ کی ہوتی ہے, 6,000 پر بھاری پڑتے. آپ وہ قوم ہے کہ 6,000 فوج لے کر محمد بن قاسم چلتا ہے سندھ کو فتح کرنے کے لیے, مقابلہ کرتا ہے ایک بڑے بڑے بادشاہ سے, 3 گھنٹے کے اندر میدان فتح کر لیتے ہیں. آپ اس قوم کے لوگ ہیں. اور ابھی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ 65% پڑھے لکھے اپنے قرآن کو نہیں جانتے. من آیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو آدمی امت فساد امت کے وقت ایک سنت پر عمل کر لے, ایک حدیث پر عمل کر لے, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ, ہماری یہ پوری قوم گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, آپ اس کو پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیز کیا ہے؟ وہ 2 چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ایک اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ کے نبی کے حدیث مبارکہ ہیں, اور سنن رسول ہے, سنتیں ہیں. آج ہم ان تمام تعلیمات سے اپنے آپ کو ہم نے الگ کر لیا. ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھنا جانتے. ہمارے اسکول میں چلے جائیے آپ, الحمدللہ ہمارا بچہ جو بچہ نرسری میں آیا تھا, آج وہ بچہ آپ کو جو اگر 2 کلاس میں ہے تو پورا 30واں پارا ام کا پارا اما یتساءلون کا پورا پارا حفظ کر چکا. یعنی اس کی شروعات کی ہم نے قاعدے سے, نورانی قاعدے سے اس کی شروعات کی, قاعدہ بغدادی سے اس کی ہم نے شروعات کی بنیادی. اس کو قرآن پڑھنا سکھایا. ان 2-3 سال کے اندر پورا قرآن بھی ناظرہ پڑھ لیا وہ بچہ. اور جہاں ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نماز پڑھنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں پارے کے اندر وہ یاد کر سکتے ہو حفظ, تو وہ بچہ یاد کرتا. ہم چونکہ ٹائم ایسا دیتے ہیں کہ فجر کے بعد بچہ کچھ نہیں پڑھے گا, اپنی دینی کتابیں پڑھے گا, قرآن کی تعلیم پڑھے گا, احادیث مبارکہ کی مطابق اس کو یاد کرے گا. چھوٹی چھوٹی حدیث ہے جسے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہم نے 40-50 حدیثیں جمع کر کے ہم نے بخاری مسلم سے اصحاح 6 سے نکال کر ان کو دیا. وہ بچے پڑھتے ہیں, یاد ہے ان کو. ایسا نظام ہم نے بنایا. ہم اور آپ چاہیں گے تو بنا سکتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, گاڑی پر بیٹھ کر پان کھا کر کان میں لیڈ لگا کر اڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. اڑو گے تو اڑا دیں گے, پیٹرول کے ذریعے مار دیں گے آپ کو, گیس کی قیمتیں بڑھا کر مار دیں گے. آلو کی قیمت 2 ہفتہ پہلے کیا تھی؟ 1300 روپے کونٹل. اور آج کیا ہے آج کی ریٹ؟ میں اپنے اسکول میں 2 کونٹل خریدا ہوں 2600 روپے کونٹل. یعنی 2 ہفتے میں دگنا رہے. یہ سب جانکاری بھی نہیں ہے. آپ اگر نہیں جانو گے اپنی شریعت کے بارے میں ڈھنگ سے, تو آپ دنیا کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے. صرف میں یہ نہیں کہتا کہ بس قرآن کو اٹھا لو, حدیث مبارکہ کے پیچھے پڑ جاؤ, مسجد مدرسوں میں اپنا ٹائم ضائع کر لو. نہیں, اگر پڑھو گے تو آپ کا آنے والا مستقبل جو آپ کی زندگی کے بعد ہے وہ کامیاب ہوگا. لیکن دنیا کے اندر اگر تھوڑی سکون اور چین چاہیے تو آپ کو تھوڑا سا ان جگہوں سے لگ کر جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آپ کو آنا ہوگا. آپ کو اپنا حق ڈھونڈنا ہوگا کہ میں ایک ناگرک ہوں, میرے لیے کیا حق حقوق ہے. یہ جبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ جانکار, آپ کو جانکاری اگر نہیں ہے, آپ کچھ جانتے ہی نہیں, تو کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں,
آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے بھارت کے اندر ایسے ایسے ہمارے اکابرین اور ایسے ایسے مشائخ گزرے ہیں. جیل کے اندر مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیل کیا گیا. ان کو جیل کے اندر چلے جاتے, جنگ انگریز کے خلاف جنگ لڑنے کے جرم میں انہیں جیل کر دیا جاتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے, اور پتہ کہاں سے پڑھے تھے یہ, مولانا عبدالرشید گنگوہی, مولانا قاسم اور مولانا مملوک علی ناگر. اس وقت کے انگریز حکومت کے انڈر میں جو مدرسہ چلتا تھا, اسی مدرسے میں رہ کر انہوں نے احادیث کی تعلیم حاصل کی, قرآن کی تعلیم حاصل کی. کھڑے ہوئے اپنا سینہ بھر لیا قرآن سے, شریعت سے, احادیث رسول سے. تب انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. جب مولانا رشید کو جیل ہوتا ہے, جب یہ جیل جاتے ہیں, ایف آئی آر میں تھانے کے ذریعے سے جیل کر دیا جاتا ہے, تو پتہ وہاں پر کیا کیا انہوں نے, وہاں پر بیٹھ کر فضیلت نہیں کی, افسوس نہیں کرے انہوں نے, بلکہ وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے جو مسلمان تھے, جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, ان کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ تم لوگ جب کام کرتے ہو کام کرو, باقی تم لوگ نماز پڑھو. انہوں نے کہا کہ حضرت, how can I recite our Quran? How can I recite my holy Granth Quran Kareem? Because we all don't know about the Quran. ہم قرآن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. حضرت شیخ آپ کچھ نہ کچھ بتائیے. انہوں نے موقع اچھا سمجھا, ایک گروپ تیار کی اور ایک درسگاہ وہاں پر قائم کیا. اپنے محنت کے پیسوں سے. تھانہ دنیا کا جہنم, جیل دنیا کا جہنم ہے, وہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں, وہاں پر بھی آپ درس و تدریس کا کام لے سکتے ہیں. رشید احمد گنگوہی نے ایک درسگاہ تیار کیا, ایک مدرسہ تیار کیا, قرآن پڑھنا لوگوں کو سکھایا. شروعات سے لے کر کچھ لوگ پہنچے, کچھ لوگ تو پورا قرآن پڑھ لیے, کچھ لوگ حفظ کرنے لگے, کچھ لوگ تو آدھے حافظ بن گئے, اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے ابھی شروعات کی تھی, جن کا قرآن پڑھنا جاننا ان کا مکمل نہیں ہوا تھا. لیکن ان کی حضرت مولانا کی بیل ہو جاتی, ان کی رہائی کے آرڈرز آ جاتے ہیں, تو پتہ ہے مولانا سب لوگوں کو خوشی ہی ہوئی, لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جو وہاں پر رو رہے تھے. جیل سے باہر نکلنے پر خوشی ہوتی, خوشی ہونا بھی چاہیے, جیسے آج ہو رہا ہے. آج ایک خان صاحب نکل گئے ہیں آ کر جیل سے, تو پوری دنیا کور کرنے میں لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کروڑ پتی ادیوگ پتی کے وہ سپوت ہیں, جو بیچارے غریب ہیں, جو گجرات دنگے میں پھنسائے گئے, دارالعلوم دیوبند سے پکڑے گئے, میرٹھ کے دنگوں میں پھنسائے گئے, بہار کے دنگوں میں پھنسائے گئے. نہ معلوم خامخواہ ڈرگس کا, خامخواہ آر ڈی ایکس کا الزام ڈال کر ڈاکٹر محمد کفیل صاحب جو غریبوں کے لیے مرتے تھے, 7 سال تک جیل میں رہے, 7 مہینے تک جیل میں رہے, وہ یو اے پی اے لگا کر ان کی زندگی تباہ و برباد کی گئی. ڈاکٹر کفیل کو 7 مہینہ لگ گئے. یہاں تو جناب 1 مہینے سے پہلے ہی ان کی بیٹے کی رہائی کر دی جاتی.